Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about creating customer value and customer relationships. Students, ہم previous lectures میں بات کر چکے ہیں مارکیٹنگ کی، مارکیٹنگ مینجمنٹ کی اور کچھ دوسرے کانسیپٹس کی جو ان دونوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کسٹمر، کنزیومر، پروڈکٹ، نیڈ، وانٹ، ڈیمانڈ، یہ تمام چیزیں موجود تھیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک لیکچر میں اسٹریٹجک مارکیٹنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی تھی. اپارٹ فرام دیٹ وی آلسو ڈسکس اباؤٹ environmental factors that affect a company or a firm. Today, this lecture will comprehend that how customer value can be created and how organizations can develop a good customer relationship. Let's start our discussion with the following statement, جو کہ آپ کی جو مارکیٹنگ مینجمنٹ کی بک ہے that is written by Philip Kotler and few others. ادھر سے لی گئی ہے جی. The only value a company will create is the value that comes from customer, the ones a company has now and the ones a company will have in future. Businesses succeed by getting, keeping and growing customers. Customers are the only reasons that companies build factories, hire employees, schedule meetings, lay fiber optic lines or engage in any business activity. It is quite evident from these statements that customer is the king or customer is the boss. اور وہ تمام کمپنیز آرگنائزیشنز سکسیسفل ہوتی ہیں جو کسٹمر یا کنزیومر کی خواہشات کو، ان کی نیڈز، وانٹس اور ڈیمانڈز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ان کی ایکسپیکٹیشن سے ایکسیڈ کریں جی. جب تک ایکسپیکٹیشن سے ایکسیڈ نہیں کریں گی جی، اس وقت تک برانڈ لائلٹی کی بات نہیں آئے گی، اس وقت تک ایک کسٹمر بار بار ایک کمپنی کی پروڈکٹس کو پرچیز نہیں کرے گا جی. ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشنز تھیں، ان کا جو آرگنائزیشنل چارٹ تھا، آرگینوگرام تھا، یا وہ جو ان کا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا، وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ٹاپ مینجمنٹ سب سے پہلے تھی، اس کے بعد مڈل لیول مینجمنٹ آ جاتا تھا، فرنٹ لائن پیپل ہوتے تھے جو کہ ڈائریکٹلی کسٹمرز کو سرو کرتے تھے جی. لیکن اٹ از کوائٹ انڈرسٹوڈ ان دا ماڈرن ورلڈ ان دس 21st سینچری کہ یہ جو ہائرارکی ہے جی، یہ آل ٹوگیدر ناؤ اٹ از اپوزٹ. ناؤ کسٹمر از دا کنگ، ناؤ کسٹمر از دا باس. سو آرگنائزیشنز، فرمز، مینوفیکچرنگ کنسرنز اینڈ دا آرگنائزیشنز ہو آر آفرنگ سروسز، ان کے لیے جی کسٹمر از دا کنگ، فالوڈ بائی فرنٹ لائن پیپل، کیونکہ فرنٹ لائن پیپل ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کسٹمرز کے ساتھ. وہ ان کی نیڈز کو، وانٹس کو، ڈیمانڈس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ افیکٹو یہ لوگ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ کسٹمر بیس کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹرانگ ہوتی جائے گی، مارکیٹ شیئر امپروو ہو جائے گا جی. اینڈ دیز فرنٹ لائن پیپل ہیز فل سپورٹ فرام مڈل لیول مینجمنٹ. ان کو مکمل طور سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جی، ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی سجیشنز کی بیسس کے اوپر، ان کی فیڈ بیک کے اوپر ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ اور آپریشنل ایکٹیویٹیز انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں تاکہ وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کی طرف موو کر سکیں. اینڈ ڈیفینیٹلی ٹاپ مینجمنٹ دے آر دا سپورٹر آف مڈل لیول مینجمنٹ، اور ٹاپ لیول مینجمنٹ کیونکہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز میں انوالو ہوتی ہے، سو فیڈ بیک جو آ رہا ہوتا ہے فرنٹ لائن مینیجر سے، وہ مڈل لیول مینیجرز جو ہیں اس کو ریفائن کرتے ہیں اور اس کو ٹاپ لیول مینجمنٹ کو انفارم کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس کی بیسس کے اوپر فیوچر لائن آف ایکشن یا فیوچر کورس آف ایکشن پریپیئر کیا جاتا ہے جی. اس ٹرائنگل میں ایک اور بہت جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن پیپل ہے، مڈل لیول مینجمنٹ اینڈ ٹاپ مینجمنٹ، دے آر سراؤنڈیڈ بائی دا کسٹمرز ایز ویل. اٹ مینس کہ دے آر آلسو دیئر ٹو سیٹسفائی دا کسٹمرز اینڈ کنزیومرز ہی. ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کا باس جو کہ کسٹمر ہوتا ہے جی، وہ خوش ہو اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کو وہ میٹ کر سکیں یا ایکسیڈ کر سکیں جی.
یہ کسٹمر پرسیوڈ ویلیو ہوتی ہے جی. جب بھی کوئی کسٹمر کوئی چیز خریدتا ہے جی, کوئی بھی سروس وہ اویل کرتا ہے یا کوئی بھی گڈ وہ پرچیز کرتا ہے, تو وہ اس سے ریلیٹڈ بینیفٹس کو ایک دفعہ ضرور ایویلویٹ کرتا ہے. بلکہ بینیفٹ سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ٹوٹل کسٹمر کاسٹ. یہ جو کسٹمر کاسٹ ہے جی, اٹ کمپرائزز آف 4 phases. اس کو کہتے ہیں جی ہم کنزیومر بیہیویئر کہہ سکتے ہیں یا کنزمپشن بیہیویئر کہہ سکتے ہیں. اور یہ کسٹمر کاسٹ میں سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ایویلویشن. وین ایور اے کسٹمر اور اے کنزیومر وانٹ ٹو پرچیز اے سرٹن پروڈکٹ اور سرٹن کموڈیٹی, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ایویلویشن کرتا ہے. ہم آپ سے بات کر رہے تھے نا, پروڈکٹ ریویوز کی بات کر رہے تھے, اور وہ جو سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے تھرو جو ایک انپٹس ملتے ہیں کسٹمر کو یا کنزیومر کو کہ کن گڈس کے اوپر سپینڈنگ کرنی چاہیے, کن سروسز کو نہیں اویل کرنا چاہیے, یا کون سی کمپنی جو کچھ بھی آفر کر رہی ہے دیٹ از اپ ٹو دا مارک, اور کون سی کمپنی ایسی ہے جس سے لوگ خوش نہیں ہیں اور ان کا اوپینین بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. سو وہ ایویلویشن, اس پروسیس کا نام ایویلویشن ہے جی. ونس دے ایویلویٹ دے آبٹین دیٹ پرٹیکولر آئٹم جی, دیٹ پرٹیکولر کموڈیٹی. ونس دے آبٹین اٹ, آبٹین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی بائنگ ڈیسیجن, پرچیز ڈیسیجن جی, اس کو خرید لیتے ہیں جی. جس جگہ سے بھی ان کو ملتی ہے, وہ فیکٹری آؤٹ لیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی شاپ بھی ہو سکتی ہے, اور وہ آن لائن بھی, جس طریقے سے بھی اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں, اس کو پرچیز کر لیتے ہیں. ونس دے پرچیز دیٹ کموڈیٹی, تو دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ جی. وہ دوبارہ سے بات کریں گے, اگر گڈس کی بات ہم لوگ کرتے ہیں, وہ فرنیچر ہو سکتا ہے, وہ لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو سکتا ہے, وہ آپ کی بک ہو سکتی ہے جی, وہ آپ کی ہوم اپلائنسز ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے شوز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کلوتھز ہو سکتے ہیں, وہ کنوینئنس آئٹمز, وہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے جی. دیٹ کین بی فرام کین آف پیپسی اور اٹ کین اینی تھنگ جی. دیٹ کین اپ ٹو ایک, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جمبو یا ایئر بس تک کی بات ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو دے اسٹارٹ کنزیومنگ اٹ, دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ جی. جب اس کا وہ بینیفٹ اویل کرنا شروع کر لیتے ہیں, تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وٹ دے ڈیڈ, وہ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں جی. جیسے پیپسی کا کین, تو بہت اٹس ویری ایزی ٹو ڈسپوز آف اے کین آف پیپسی. بٹ آپ جب جیسے گاڑی آپ خریدتے ہیں, آٹو موبائل, ونس یو پرچیز, آپ اس کو یوز کرتے ہیں, آفٹر 5, 6, 7 ایئرز اور آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, جب آپ اس کو مارکیٹ میں ڈسپوز آف کرنے جاتے ہیں, تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں جی آپ کو اس میں کچھ پیسے مل جائیں جی, اور اچھی اماؤنٹ آپ لے سکیں جی. تو وہ اس کے ڈسپوز آف دیٹ آٹو موبائل ہوتا ہے جی. تو جو کسٹمر کنزیومر ہوتا ہے بڑا کین ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں کچھ ایسی مینوفیکچرز یا کچھ ایسے برانڈز ہیں آٹو موبائلس کے اندر, جیسے سوزوکی ہے, ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, بہت ایزیلی ان کی ری سیل ہے جی. کہا جاتا ہے کہ جی جب بھی آپ گاڑی خریدنے جائیں کہ جس کی ری سیل بہت اچھی ہے, جب بھی آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو جی آپ کو ہارڈ کیش مل جائے گا جی فوراً سے. بٹ دیر آر فیو ادر برانڈس جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جو کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جی آپ کو سیل کرنے میں. شاید غالباً اگر میں نام لوں جی, مٹسوبیشی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کے اندر, یا فیٹ اگر کوئی پرچیز کر لیتا ہے, کوئی فورڈ پرچیز کر لیتا ہے, تو وہ انیشیلی تو اٹس اوکے, بٹ جب اس کی جو ری سیل ہے, جب اس کو ڈسپوز آف کرنے کی باری آئے گی, تو دیٹ کسٹمر اور کنزیومر اسٹارٹ فیسنگ پرابلم جی. تو وہ اس سٹیج کے اوپر بھی پرابلم کو ایوائڈ کرتے ہیں, اور ان تمام ورکنگ کے اوپر ان تمام فیزز کی جی کاسٹ ہے, جس کو جب ہم لوگ ایکیومولیٹ کرتے ہیں تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ ٹوٹل کسٹمر کاسٹ ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو دوسری بار یا دوسرا ہم لوگوں کو جو سلیب نظر آ رہی ہے جی, دیٹ از ٹوٹل کسٹمر بینیفٹ. وہ بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں جی, لیٹس ٹاک. ایک تو سائیکولوجیکل بینیفٹ ہے, جیسے ایپل آئی فون ہے, آپ کی نفسیات یہ کہتی ہے یا آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ بھائی ایپل از دا بیسٹ, اور اس آئی فون کی یہ کوالٹیز ہیں, یہ ایٹریبیوٹس ہیں, دیٹس وائی اٹ از بیٹر دین سیمسنگ اینڈ سم ادر موبائل فونس. اور ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے جو نوکیا کے یوزرز سے دی پیپل ور ویری مچ ہیپی ود دا نوکیا. کیوں؟ اٹس ایزی ٹو یوز جی. تو وہ پھر ایک امپریشن بن جاتا ہے. وہ امپریشن جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن یا کسٹمر ٹو کسٹمر وہ موو کرتا ہے جی, وہ پرسیپشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی. سیکنڈ تھنگ از فنکشنالٹی جی. ایکچولی ونس یو ایکوائر سم تھنگ, تو اس کی پھر جو فنکشنالٹی ہوتی ہے جی, آپ اس کے دیکھتے ہیں جی فیچرز, اٹس ویری ایزی ٹو ہینڈل, اٹس ویری ایزی ٹو آپریٹ. تو وہ اس کی فنکشنز جتنے بھی اس کے اندر ہوتے ہیں, وہ میکسیمم فنکشنز جو ہیں وہ کوئی بھی اویل کرتا ہے, اس کو یوز کرتا ہے, تو وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو بہت پازیٹیولی پرسیو کرتا ہے. دین کمز جی اکنامک.
ڈیفینیٹلی مانیٹری ٹرمز کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بینیفٹس میں کیا اویل کر رہا ہوں. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں اسمارٹ فونز ہیں تو اس کے اندر وائبر اور واٹس ایپ جو فری آف کاسٹ میسیجنگ یا کال کی جو سروس اویلیبل ہے اس کو بہت سارے لوگ جب اویل کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں یا اور کچھ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جی اٹس ایزی ٹو انٹریکٹ ود دا پیپل اور اس کو بہت آسان ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور یہ اکنامیکل بھی ہے جی, اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے جی. وین ٹوٹل کسٹمر کاسٹ از ڈیڈکٹیڈ فرام ٹوٹل کسٹمر بینیفٹ تو جی ہمارے پاس وی ہیو 3 آپشنس. اف دا ریزلٹنٹ از پازیٹیو تو اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں جی کسٹمر پرسیوڈ ویلیو کا, اور ہم یہ کہتے ہیں دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ ایکسیڈز دا ایکسپیکٹیشن آف دا کسٹمر اور کنزیومر. اگر اف ٹوٹل کسٹمر بینیفٹ مائنس ٹوٹل کسٹمر کاسٹ equals to 0 اٹ مینس دیٹ اٹ میٹس دا کسٹمرز ایکسپیکٹیشن. اس کیس کے اندر کسٹمر میں ڈائیورٹ ٹوورڈ سم کمپیٹیٹر پروڈکٹ جی, وہ کسی کمپیٹیٹر پروڈکٹ کی طرف جا سکتا ہے, کسی سبسٹیوٹ کی طرف موو ہو سکتا ہے جی. اینڈ اف اٹ از نیگیٹو تو 100% چانسز ہیں دیٹ نیکسٹ ٹائم کسٹمر اس پرٹیکولر برانڈ کی چیز خریدنے سے ریلکٹنٹ ہوگا جی. کسٹمر پرسیوڈ ویلیو کو جو یہاں پر ایکسپلین کیا کرتے ہیں جی, کسٹمر پرسیوڈ ویلیو از دا ڈفرنس بٹوین دا پروسپیکٹو کسٹمرز ایویلویشن آف آل دا بینیفٹس اینڈ آل دا کاسٹ آف این آفرنگ. آفرنگ ڈیفینیٹلی جی ہم کافی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ کین بی ان شیپ آف اے گڈ اور سروس اینڈ دا پرسیوڈ آلٹرنیٹیوز جی. یہ ہمارے پاس دس از ریلیٹڈ ٹو کسٹمر پرسیوڈ ویلیو جی. دین کمس وٹ آر فیو ڈٹرمینٹس آف کسٹمر پرسیوڈ ویلیو جی. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ کسٹمر پرسیوڈ ویلیو کو ڈٹرمن کرتی ہیں جی. سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ فرام دا کاسٹ جی. آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو آپ کو کالم نظر آ رہا ہے جی, اگر ہم لوگ اس کو بالکل اینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اٹ سٹارٹس ود اے سائیکولوجیکل کاسٹ جی, دین انرجی کاسٹ, ٹائم کاسٹ, مانیٹری کاسٹ جی. اینڈ دین جب ہم ان چاروں کو اکٹھا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, سم اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کسٹمر کاسٹ آتی ہے. یہ جو سائیکولوجیکل کاسٹ ہے جی, یہ وہ نفسیاتی کاسٹ ہے. جب آپ پرچیز کرتے ہیں جی تو ایٹ ٹائمز آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں جی, کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یو کنسلٹ سم آف یور فرینڈس, اور یو کین کنسلٹ یور پیرنٹس, یو کین کنسلٹ یور نیبرز, یو کین ویو سرٹن سورسز فرام میس میڈیا کہ یار میں جو چیز پرچیز کرنے جا رہا ہوں کیا اس کے میکسیمم بینیفٹس میں اویل بھی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. پھر ٹائم انرجی کاسٹ ہے جی, آپ اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے اندر یو ہیو ٹو پٹ سم ایفرٹ جی, یو کنسلٹ فیو پیپل, اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ آٹو موبائل پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو اتنی ہی زیادہ آپ ایفرٹ اس کے اندر لگائیں گے, آپ اتنی ہی زیادہ کنسلٹیشن کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, انٹرنیٹ کے ساتھ دیکھیں گے, آپ اپنے فرینڈ سے, ریلیٹیو سے, پیرنٹ سے آپ مارکیٹ میں سروے کریں گے. تو جتنی زیادہ ایکسپینسو آئٹم ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو انرجی اس کے اندر لگانی پڑتی ہے. دین کمس جی ٹائم کاسٹ. یہ تمام جو 2 ایکٹیویٹیز ہیں جس کے لیے a certain time is required جی. اور مانیٹری کاسٹ ڈیفینیٹلی پیسے دے کر چیز خریدنی ہے جی, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی ایکسچینج, کہ ایک کمپنی آپ کو پروڈکٹ آفر کر رہی ہے اور اس کے بدلے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, تو جی اس کو کہتے ہیں جی ایکسچینج. وین وی ٹاک اباؤٹ بینیفٹس تو جو سب سے پہلی چیز آتی ہے جی وہ امیج بینیفٹ ہوتی ہے جی. اس برانڈ کا کیا امیج کسٹمر کے مائنڈ کے اندر ہے جی, وہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کرتا ہے, اس کو کتنا اچھا سمجھتا ہے جی. دین کمس پرسنل بینیفٹ, سروسز بینیفٹ اینڈ پروڈکٹ بینیفٹ جی. کتنی زیادہ یوٹیلیٹی ہے اس انڈیویجل کے لیے جو وہ چیز خریدنے جا رہا ہے جی. جیسے سروسز بینیفٹس ہیں جی, تو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کی مینٹیننس کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے, جو ہیلپ ریکوائرڈ ہوتی ہے, ٹو وٹ ایکسٹینٹ دیٹ کمپنی از آفرنگ دیٹ کائنڈ آف ہیلپ. جیسے آٹو موبائل کے کیس میں سروس سینٹرز ہیں, ہمارے پاس ہوم اپلائنسز کے کیس میں سروس سینٹرز ہیں, اور جب ہم ان سب کو ایڈ کر دیتے ہیں جی پروڈکٹ بینیفٹ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں جی. ہمارے پاس اس پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی کیا ہے جی آپ کے پاس. اگین جیسے اسمارٹ فونز کی یوٹیلیٹی جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی واٹس ایپ ہے, وائبر ہے, اسکائپ ہے اس کے اندر, اور ہمارے پاس وی ہیو دا ایبلٹی ٹو ریڈ بکس فرام دیٹ اسمارٹ فونز,
اور اس کے اندر اس کو ہم لوگ پرسنل ڈیٹا اسسٹنٹ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگین کالز بھی کر سکتے ہیں ہم, فوٹوگرافس اس کے اندر ایکسچینج کر سکتے ہیں جی تھرو سرٹن میڈیمس. تو وہ سارے کے سارے جب ہم ان بینیفٹس کو کمبائن کریں گے تو دیٹ ول بی ٹوٹل کسٹمر بینیفٹ. جی اس کو نام دیا جاتا ہے کسٹمر بینیفٹ, کہ ایک کسٹمر اس پروڈکٹ سے کتنے بینیفٹس لے رہا ہے. میں دوبارہ آپ کو یہاں پر کہوں گا کہ جی ٹوٹل کسٹمر بینیفٹ مائنس ٹوٹل کسٹمر کاسٹ. جی ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. اف دا آنسر از پلس, it means that that particular product or that particular brand exceeds the expectation of the customer. اور جب ایکسیڈ کرتا ہے جی ایکسپیکٹیشن کی تو ڈیفینیٹلی وہ کسٹمر یا کنزیومر برانڈ لائل ہو جاتا ہے. جی مارکیٹ شیئر آپ کا امپروو ہوتا ہے, جی کمپنی کا مارکیٹ شیئر امپروو ہوتا ہے, کمپنی کی جو سٹاکس کی پرائس ہے جی وہ بڑی فیوریبل ہو جاتی ہے. جی ڈیفینیٹلی اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھے گی, پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو اسٹیک ہولڈرز یا جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا کانفیڈنس بھی امپروو ہو جائے گا, اور ان کا کانفیڈنس امپروو ہوگا تو وہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ آف دا شیئرز ان اسٹاک مارکیٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گا, وہ پھر فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر آگے چیزیں چلتی ہیں. جی بٹ اف ٹوٹل کسٹمر بینیفٹ مائنس ٹوٹل کسٹمر کاسٹ ایکولس ٹو 0, دین پھر اس کمپنی کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ کیسے اس 0 کو پلس میں کنورٹ کر سکتی ہے, اس نیوٹرل رسپانس کو کس طریقے سے پازیٹیو کر سکتی ہے, ہاؤ دے کین میٹ how they can exceed the customer's expectation. اور اگر if it is minus then that company really needs to think کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کسٹمرز یا کلائنٹ they are not happy with their product. نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں ویلیو کانسیپٹس کی, کیٹرپلر کی. ابھی آپ سے بار بار بات کر رہے تھے پلس کی اور مائنس کی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں that there is a farmer who want to purchase ٹریکٹر, رادر کہ یہ ایسا ٹریکٹر ہے کہ جی جو کہ ہوم کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے, ریزیڈینشیل کنسٹرکشن میں. وہ ایک کسٹمر کو جو ورتھ کرتا ہے جی وہ $20,000 کرتا ہے, اور اس کو جو کاسٹ اس کے اوپر ہے جی دیٹ از $14,000. کاسٹ ٹو پروڈیوس دیٹ ٹریکٹر دیٹ از $14,000. جی آپ اس کے اندر جو ٹیبل ہے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائس ہے دیٹ از $20,000. فرسٹ رو کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں $20,000, پروفٹ $6,000 ہے. جی اگر کسٹمر کو $20,000 آپ چارج کر رہے ہیں تو جو کسٹمر ویلیو ہے جی وہ 0 ہے یہاں پر. اٹ مینس کسٹمر جتنا پے کر رہا ہے وہ اتنا ہی بینیفٹ اس سے اویل کر رہا ہے. جی جب اتنا ہی بینیفٹ اویل کر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بات وہی جو ہم لوگ شروع میں کر رہے تھے کہ ہی اور شی کین, دیٹ کسٹمر کین سوئچ ٹو سم ادر کمپنی. جی بٹ اگر پروفٹ مارجن ڈیکریز کر دیتی ہے, جی کیٹرپلر کی انہوں نے بات کی ہوئی یہاں پر کمپنی کی, اف کیٹرپلر ڈیکریز دا پروفٹ, وہ جو 6,000 کا پروفٹ تھا اگر اس کو 5,000 تک ڈیکریز کر دیتی ہے اور پرائس 19,000 ہو جاتی ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں جو کسٹمر کی ویلیو ہے وہ جو 1,000 کا بینیفٹ جو کمپنی کو جانا تھا وہ $1,000 کا بینیفٹ کس کو چلا جاتا ہے جی کسٹمر کو یا کلائنٹ کو چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کمپنی جیسے جیسے اپنا پروفٹ ڈیکریز کرتی جاتی ہے جی کسٹمر ویلیو انکریز کرتی جاتی ہے. اور اگر کمپنی اپنا پورا پروفٹ فورگو کر دے, جی پورا پروفٹ اگر فورگو کر دے, اگر وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر دیتی ہے تو یہ $6,000 کا جو بینیفٹ ہے وہ کسٹمر کو چلا جائے گا اور اس کو نام دیا جائے گا جی کسٹمر ویلیو کا. جی اگر وہ پروفٹ 0 کر دیتے ہیں, ایسا ہوتا تو نہیں ہے, ہو بھی جاتا ہے, لیکن اس کیس میں جب کسی کسٹمر کو کسی بہت زیادہ اریٹیٹڈ کسٹمر کو, کنزیومر کو جب فیسیلیٹیٹ کرنا اس کا کانفیڈنس ون کرنے کے لیے اپنے پروفٹ کو فورگو کرتے ہیں so that they can establish good strategic relationship with that customer or consumer. کارپوریٹ کسٹمرز کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جیسے لیٹس assume کہ جو بلیک بیری ہے وہ کسی ملٹی نیشنل کے ساتھ, جیسے شلمبرجر کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتی ہے کہ جی آپ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو ہم بلیک بیری آفر کریں گے اور مارکیٹ سے کم ریٹ کے اوپر آفر کر دیں گے. تو ہوتا کیا ہے وہ اپنا پروفٹ مارجن بہت زیادہ منیمائز کر دیتے ہیں. جب پروفٹ ریٹ منیمائز کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ جی مارکیٹ میں ان کو ایفرٹ اس کے اندر پٹ اپ نہیں کرنی ٹو سیل دیئر پروڈکٹ, بلکہ وہ ڈائریکٹلی ایک کمپنی کے اندر دے کین سیل تھاؤزینڈس اور ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز آف موبائلز ٹو دیٹ کمپنی. تو وہ پھر اس کے اوپر اپنے پروفٹ کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں اور آٹومیٹیکلی اس کی وجہ سے دوبارہ سے میں کہوں گا کہ جی اب مارکیٹ شیئر امپروو ہوتا ہے اور پروفیٹیبلٹی بھی اس کے اندر امپروو ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر ایک ہمارے پاس سینیریو یا ہم اس کو کہتے ہیں جی کیس.
لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں جی، جس کو کہتے ہیں چوائس پروسیسز اینڈ امپلیکیشن. اف دیٹ فارمر، آپ دیکھیں وہ کتنا خوش نظر آ رہا ہے. اف دیٹ فارمر، اف ہی اور شی ہیز ویری گڈ ریلیشن شپ ود دا سیلس پرسن جی. اگر کسی بھی سیلس پرسن کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں، اف دیٹ سیلس پرسن، وہ ہمیشہ سے جب وین ایور یو کال دیم تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے رسپونڈ کرتے ہیں، یا وہ اس ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے، یا وہ جو ایک ایکسچینج ہے، جو پروڈکٹ اور منی کا ایکسچینج ہے، اس کو کلوز کرنے کے لیے اف دے پٹ ایکسٹرا ایفرٹ، تو پھر ایک اچھا ریلیشن شپ. جیسے آپ یہ دیکھیں انشورنس کمپنیز کے کیس میں دیکھیں، آپ بینکس کے کیس میں دیکھیں کہ جو سیلس پرسن ہوتا ہے، جو پرسنل کسی بینک کا امپلائی ہوتا ہے یا انشورنس کمپنی کا امپلائی ہوتا ہے، دے آلویز ٹرائی ٹو اسٹرینتھن دیئر ریلیشن شپ ود دا کسٹمرز، دے گیو دیم اے فیلنگ جی، وہ پرسنلائزڈ، اور وہ ڈیفینیٹلی جیسے وہ برتھ ڈیز ہیں یا وہ ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر دے کیپٹ آن وزٹنگ دیئر کسٹمرز اور کنزیومر. تو جب ایک اتنا اچھا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی نو میٹر ہاؤ مچ دا کاسٹ از، اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر پرچیز دا پروڈکٹ فرام دیٹ پرٹیکولر کمپنی. اس میں پھر ایک چیز اور بھی دیکھ لیتے ہیں بعض اوقات کہ اس چیز کو کسٹمر یا کنزیومر اگنور کر لیتا ہے کہ جی اس کی مینٹیننس کاسٹ، جیسے اس کیس میں ٹرک کی مینٹیننس کاسٹ کیا ہوگی یا ٹریکٹر کی مینٹیننس کاسٹ کیا ہوگی، اور وہ بھلے وہ زیادہ ہی ہو لیکن وہ اس چیز کے اوپر کہ جی انیشل کاسٹ اس کی کم ہے، سو لیٹس پرچیز دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور دیٹ پرٹیکولر تھنگ. جی کسٹمر لائلٹی کی بات کرتے ہیں، اٹ از سیگریگیٹڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ پارٹس. سو لیٹس اسٹڈی دا ڈیفینیشن اینڈ ایکسپلین اٹ bit by bit. A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service in the future. یہ جو ہم لوگوں نے شروع میں بات کی تھی نا، وہ جو 4 فیزز تھے جس کے اندر پری پرچیز ایویلیویشن کی بات ہوئی تھی، پھر ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے آپٹیننگ کی یا پرچیزنگ کی بات کر رہے تھے، پھر یوزنگ کی اور ڈسپوزنگ کی بات کر رہے تھے. یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ہمارے پاس سرکولر ہوتی ہے جی، یہ بار بار یہ ریپیٹیشن میں چلتی ہے جی. اف اے کسٹمر از ہیپی تو وہ برانڈ سوئچ کرنے میں بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوگا جی، وہ ری پرچیز کرے گا ایک ہی کمپنی کی بنائے ہوئے ڈفرینٹ آئٹمس کو جی. اگر کمپنی ڈائیورسفائی کرتی ہے تو تب بھی اس کسٹمر کی لائلٹی یا اس کسٹمر کی انکلینیشن اس کمپنی کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کے ساتھ ہی رہتی ہے جی. اینڈ ہی اور شی ریمین انٹرسٹڈ ان پرچیزنگ دا پروڈکٹس بائی دیٹ کمپنی جی. تو کمپنیز بھی کوشش کرتی ہیں کہ یہ جو ری پرچیز والا ایک بات ہے، ری بائی والا ایک بات ہے جی، اس کو کسی طریقے سے انکارپوریٹ کر سکیں اپنے کسٹمرز میں. نیکسٹ فیز جو اس ڈیفینیشن میں ہے جی، ڈسپائٹ، اس کے باوجود سچویشن انفلوئنسز اینڈ مارکیٹنگ ایفرٹس ہیونگ دا پوٹینشیل ٹو کاز سوئچنگ بیہیویئر. تو پھر کمپیٹیٹرز یا سچویشن کتنی ہی ورسٹ کیوں نہ ہو جائے، کسٹمر یا کلائنٹ اس پروڈکٹ سے سوئچ نہیں کرتے جی، بلکہ اسی کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں جی. کمپیٹیٹر کتنی ہی ہیوی انویسٹمنٹ کیوں نہ کر لے جی، ایڈورٹائزنگ کے اوپر، مارکیٹنگ کمپینز کے اوپر، اپنی سیلز فورس کو کتنا ہی زیادہ ایکٹیو کیوں نہ کر لے، لیکن ان تمام ایفرٹس کے باوجود جو کسٹمر یا کنزیومر ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر برانڈ سے اف ہی اور شی از ہیپی تو وہ سوئچ کرنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں جی اس کے. نیکسٹ ہمارے پاس ہم لوگ جب بات کریں گے، لیٹس ٹاک اباؤٹ ویلیو پروپوزیشنز. جی ویلیو پروپوزیشن ہے جی، the value proposition consists of the whole cluster of benefits. جی ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں جی ایک چیز سے. میں دوبارہ اس میں یہ چیز ہے جیسے آپ ایک کین آف پیپسی اور جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ایک آٹو موبائل یا ایئر کرافٹ کو، تو اس کے پھر بینیفٹس اگین آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے بینیفٹس آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں، وہ کمپنی، وہ آرگنائزیشن یا وہ انڈیویجول. دا کمپنی promises to deliver. It is more than the core positioning of the offering. اور آپ یہاں پر سلائیڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو والوو ہے اس کی جو کور پوزیشننگ ہے جی، دیٹ از سیفٹی، اسٹرینتھ آف کار جی، کہ اس کے اندر ایئر بیگز ہیں، اس کے اندر وہ جو میٹیریل انہوں نے یوز کیا ہے دیٹ از ہارڈ انف کہ وہ جتنا بھی ایکسیڈنٹ ہو اس کے اندر وہ لوگ جو
people who are traveling in that car, they will save جی. اس کے دوسرے جو بینیفٹس ہیں, گڈ پرفارمنس ہے, ڈیزائن ہے, انوائرمنٹل فرینڈلی کی بات, اس میں بھی دیکھیں نا آپ, ہم لوگ جو ڈیموگرافکس کی بات کر رہے تھے کہ جس میں ہم نے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی بات کی تھی, تو وہ جیسے جیسے ایجوکیشن امپروو ہوتی ہے, اویئرنیس امپروو ہوتی ہے, تو اس کا ریزلٹنٹ یا اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کی وجہ سے کسٹمر یا کنزیومرز کانشیس ہو جاتے ہیں جی کچھ چیزوں کے بارے میں. تو اب انوائرمنٹل فرینڈلی کی بات یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ والوو جیسی بڑی جو کمپنی ہے کار مینوفیکچرنگ, وہ بھی اس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ our cars are or the automobiles which we make they are environmental friendly جی. تو یہ اس کے ایڈیشنل بینیفٹس ہیں, لیکن اس کا جو کور بینیفٹ ہے جی دیٹ از سیفٹی. اس میں جو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, the value delivery system includes all the experiences the customer will have on the way to obtaining and using the offering. ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو بات کی تھی, تھرڈ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا جو ڈیلیوری سسٹم ہے جی وہ اتنا زیادہ کوہیرنٹ ہونا چاہیے, اتنا زیادہ سموتھ ہونا چاہیے کہ کسٹمر یا کلائنٹ کو اس کے اندر کوئی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے جی. تو وہ اس کو آرڈر سے لے کر ایکوزیشن تک اگر تو وہ سارے اسٹریم لائنڈ ہیں, کسٹمر از ویل انفارمڈ اباؤٹ آل کائنڈ آف تھنگس, تو وہ بڑا ایک کنوینئنس اس کے اندر آ جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا اس سے ویلیو ڈیلیوری سسٹم سے اگر آپ دیکھیں تو ریلیونس ہے, جیسے یہ ہماری کوریئر کمپنیز ہیں جی پاکستان میں, جیسے ٹی سی ایس ہے, یا گلوبلی ہم لوگ فیڈ ایکس کی بات کرتے ہیں یا ڈی ایچ ایل کی بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی پارسل یا تو آپ کو ریسیو کرنا ہو یا آپ بک کرواتے ہیں کسی جگہ کے اوپر بھجوانے کے لیے, تو وہ آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر دے دیتے ہیں, اور وہ ٹریکنگ نمبر کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو اپڈیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس اپڈیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کمپلیٹ ٹریک مینٹین کرتے ہیں, ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں کہ جی آپ کا آئٹم یا آپ کا بھیجا ہوا پارسل یا آپ کو جو پارسل ریسیو ہونا ہے وہ کس جگہ تک پہنچ چکا ہے جی. تو دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ویلیو ڈیلیوری سسٹم جی. اسی طریقے سے اس میں ایک اور میں آپ کو ایگزامپل یہ دینا چاہوں گا, یہ جو کیش کیری وینز ہوتی ہیں جی, جیسے ہمارے ہاں یہ نہیں بینک سے کیش کیری کرتے ہیں دوسری جگہ کے اوپر لے کر جاتے ہیں جی, اس کے اندر بھی گلوبل پوزیشننگ سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں. تو وہ بینکس والے جب کسی وین کو کال کرتے ہیں یا کسی کمپنی کو کال کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی وین ہمارے پاس بھجوا دیں سو دیٹ دے کین کیری کیش ٹو اینی ادر پلیس, تو اگر وہ دوبارہ اس کو کال کریں گے تو وہ ایگزیکٹ لوکیشن بتاتے ہیں کہ جی اس وقت ہماری وین فلاں جگہ کے اوپر ہے. اب آپ دیکھیں اس سے کسٹمر کی کنوینئنس بھی ہوتی ہے اور اس سے سیفٹی بھی آ جاتی ہے جی. وہ وین ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈرائیور لے کر کسی اور جگہ کے اوپر جا کر کچھ امبیزلمنٹ یا کسی طریقے سے کیش کے ساتھ وہ مس ہینڈلنگ ہو جائے, نہیں, وہ اس میں وہ اس کو بالکل انہوں نے روٹ دیا ہوتا ہے اور اس روٹ کے اوپر دے نیڈ ٹو فالو, تو وہ ایگزیکٹ آپ کو لوکیشن بتا دیتے ہیں اس بینکر کو, کمپنی والے, کہ جی ہماری وین اس وقت فلاں جگہ کے اوپر کھڑی ہے, وہ ٹریفک جیم میں ہے یا وہ سگنل کے اوپر ہے یا اٹس آن اٹس وے ٹوورڈز یور برانچ اور ٹوورڈز یور آفس. تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ وہ جو کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشن ہے جی اس کو بہت ویری ویل دے کیٹر دیٹ جی. نیکسٹ is satisfaction جی, a person's feeling of pleasure or disappointment that result from comparing a product's perceived performance to expectation جی. توقعات کیا تھیں جی, آپ ایک چیز خرید لیتے ہیں, جیسے آپ آٹو موبائلز میں یا آپ لوگ موبائل فونز, میں ینگ کنزیومرز کی بات کرتا ہوں جی, وہ موبائل فونز خرید لیتے ہیں یا وہ ٹیبز پرچیز کرتے ہیں, وہ لیپ ٹاپس پرچیز کرتے ہیں جی, وہ موٹر بائکس پرچیز کر لیتے ہیں, وہ کلوتھس پرچیز کر لیتے ہیں یا کوئی بھی وہ دوسرا آئٹم پرچیز کرتے ہیں, تو وہ اس سے ایسوسیٹڈ کچھ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جی. اور نارملی اس چیز کو پرچیز کرنے سے پہلے ایکسپیکٹیشنز پازیٹیو ہی ہوتی ہیں جی, اور وہ ایکسپیکٹیشنز کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن زیادہ سے زیادہ میٹ ہو سکیں, بیکاز یہ جو ینگ کنزیومرز ہیں جو کہ 18 سے 24 سال یہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, دے آر ویری ویل, ان کا نیٹورکنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے جی. یہ ہر چیز کو سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں جی. یہ جب کمیونٹی کے اندر جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بلنٹلی پروڈکٹس کے بارے میں, برانڈس کے بارے میں اپنے پوائنٹ آف ویوز کو شیئر کرتے ہیں جی. If they are pleased with the commodity, کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ اگر وہ لوگ خوش ہیں
تو وہ ان کو کہتے ہیں یار آپ کو اور کوئی دوسرا اس سے ناخوش ہے تو اس کو کہیں گے بھائی آپ کو استعمال نہیں آتا, آپ مجھے موقع دیں جی, میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یا اس کے ایڈیشنل فیچرز کیا کیا ہے جی. وہ پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ کی طرف بات چلی جاتی ہے جی, اور وہ جو پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ کی بات چلی جاتی ہے وہ پھر رزلٹ اس کا پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے جی. وہ نیکسٹ ٹائم وہ جو ناخوش ہے وہ خوش ہو کر پھر دوبارہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے. بٹ اگر زیادہ لوگ اس پروڈکٹ سے ناخوش ہیں, if they are not happy with a certain product and if a product fails to meet their expectation, exceed کی بات تو ایک طرف رہے گی, if the product fails to meet the expectation تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر bad word of mouth جو ہے it spreads at a very fast pace. یہ ہم آنے والی سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک کسی بھی کمپنی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے جی. تو پھر اس کے اندر جیسے پاکستان میں ایک ڈٹرجنٹ پاؤڈر جب یہاں پر لانچ ہوا تو انیشلی کیا ہوا کہ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ساتھ کوئی پرابلم تھی, تو وہ کمپلین یہ آنی شروع ہوئی کہ جی وہ کپڑوں کے جو کلر ہیں, جو رنگ ہیں, اس کو فیڈ کر دیتا ہے جی, وہ اڑا دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے. تو انہوں نے دے ریکنسیڈر دا پروڈکٹ, انہوں نے دوبارہ سے اس کو اسٹڈی کیا اور پھر اس میں امپروومنٹ لے کر آئے. دین دے اگین لانچ اٹ جی, انہوں نے اس کو ایک رکھا جی, ایونٹ آرگنائز کیا جس کا نام انہوں نے رکھا ری لانچ جی. تو یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے موٹر بائکس ہے یا تو وہ ایچ اینڈ ایوری کمپنی دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ ٹو پلیز دا کسٹمرز اور کنزیومر, کس طریقے سے میکسیمم ان کو ہم لوگ خوش کر سکیں گے. تو یہ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سیٹسفیکشن جی. یہ 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں. ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, بالکل بھی خوش نہیں ہے جی. آپ یہ دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشن سے اٹس ریزنیبلی ویری ویری لو. دین ہمارے پاس جو سیکنڈ فیز ہے جی دیٹ از سیٹسفیکشن, کہ اٹ میٹس دا ایکسپیکٹیشن آف اے کسٹمر اور کنزیومر. بٹ اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپیٹیٹر جو ہے وہ ایگریسو مارکیٹنگ کرتا ہے, اس کے اوپر ہیویلی انویسٹ کرتا ہے, ایڈورٹائزنگ کے تھرو انفارم کرتا ہے اپنے کسٹمر یا کنزیومر کو, تو وہ آسانی سے جو آپ کا کسٹمر, جو کسی بھی ایک کمپنی کا کسٹمر ہے, وہ دوسرے پروڈکٹ کے اوپر شفٹ کر سکتا ہے. جیسے ایپل آئی فون ہے جی, اگر سیمسنگ اس کے اوپر ہیویلی انویسٹ کرتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اور اس کا کسٹمر کہتا ہے جی آئی ایم مور اور لیس آئی ایم سیٹسفائڈ جی, although I met many users of Apple iPhone and that particular product is exceeding the customer's expectation ji. It is far above the expectation of the customers or consumers. But ہم یہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر وہ سیمسنگ جو ہے اس کے اوپر ہیویلی انویسٹ کرتا ہے تو اس کا ایک ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایپل آئی فون کے کنزیومر ہیں جب نیکسٹ ٹائم فون خریدنے جاتے ہیں, اسمارٹ فون یا کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور جگہ کے اوپر ان کو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے تو وہ سوئچ کر جائیں جی سیمسنگ کے اوپر. اور جو لاسٹ چیز ہے جی دیٹ از ڈیلائٹڈ, دے آر ویری 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 ہیپی آفٹر ایکوائرنگ آئٹم فرام اے کمپنی جی. وہ لوکل برانڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ انٹرنیشنل برانڈ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ نیشنل برانڈ بھی ہو سکتا ہے جی. دوبارہ کہوں گا کہ اٹ اسٹارٹس فرام کین آف پیپسی, اور یہ پھر آپ جتنی بھی پروڈکٹس آپ یوز کرتے ہیں جی اس کے اوپر جاتا ہے. کسٹمر ایکسپیکٹیشن جی, یہ جو ایکسپیکٹیشن ہیں جی ہاؤ دے آر ڈیولپڈ, ہاؤ دے آر اسٹیبلشڈ امنگ کنزیومرز اینڈ کسٹمرز جی. ایک تو اس میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے جی دیٹ از پریویس پرچیزز. If a customer or consumer is kept on purchasing a product kept on purchasing different products from the same brand, تو پھر definitely وہ previous purchases input ہوتی ہیں جی اس کی expectations کے لیے, اور اس کو پتا ہے کہ جی میں اس برانڈ کی جو بھی چیز میں نے خریدی ہے it is beyond my expectations. یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار اس particular برانڈ کی میں نے ایک ہی چیز خریدی تھی and it was far far below my expectations, so اس برانڈ کو میں نے ٹوٹلی اگنور کر دینا ہے اس کمپنی کو جی. یا پھر وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں نے جو پرانی چیز خریدی تھی وہ بھی ٹھیک تھی, بٹ اس کیس میں اگر آپ جو دوسری کمپنی ہے جو سبسٹیٹیوٹ ہے, آلٹرنیٹو ہے, اگر if the sales person is smart enough then he can change the mind of the customer or consumer. تو previous purchases بہت بڑا انپٹ یا اس کا تعلق ہوتا ہے جی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ. دین کمز جی فرینڈس ایڈوائس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے.
ان دا پریویس لیکچر وی ڈسکس کہ یہ سوشلائزیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ تین ہوتے ہیں جی، پیرنٹس ہیں، پیئرز ہیں، میس میڈیا. اس کے علاوہ بھی کچھ ہائی لائٹ ہوئے جیسے نیبرز ہوئے کچھ جگہوں کے اوپر جو سوشلائزیشن جہاں پر اسٹرانگ ہے وہاں پہ نیبرز بھی سوشلائزیشن ایجنٹس ہو سکتے ہیں، یا فیملی کے دوسرے ممبرز ہیں جس میں انکل، آنٹ، سبلنگ، بھائی جو ہیں، بہنیں، بردرز اینڈ سسٹرز، وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں جی. لیکن یہاں پر پرٹیکولرلی بک کے اندر جو دیا ہوا تھا جی وہ فرینڈز ایڈوائس دیا ہوا تھا. اور یہ جو فرینڈز ایڈوائس ہے جی یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دوبارہ میں آپ سے کہوں گا یہ جو ینگ کنزیومر آج کل، بلکہ ینگ کنزیومر تو کیا، وہ تمام لوگ جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے جڑے ہوئے ہیں جی، جو ایسوسیٹڈ ہیں، یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر ہے، تو وہ کوئی بھی چیز پرچیز کرنے لگے جی وہ ڈیفینیٹلی دے آسک ایڈوائس فرام دیئر فرینڈس، فرام دیئر پیئرز، فرام دا پیپل ٹو ہوم دے آر انٹریکٹنگ کہ جی یہ ذرا دیکھ لیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پرچیز دس پرٹیکولر کموڈیٹی، تو آپ کا اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے جی. تو وہ جو فرینڈز ایڈوائس ہے جی وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جی بہت زیادہ. اور ڈیفینیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو فرینڈ ہوتے ہیں اور پیرنٹس ہوتے ہیں، دے آر ناٹ اونلی سورس آف ویری گڈ انفارمیشن بٹ دے آر آلسو سورس آف منی ایز ویل. وہ پیسے جیسے بھی دے دیتے ہیں جی، آپ کو اچھا چیز کی ضرورت ہے یہ پیسے لے لیں اور جا کے خرید لیں، بلکہ ادر وے راؤنڈ بھی ہو جاتا ہے، وہ آپ کو گفٹ بھی کر دیتے ہیں جی. دا تھرڈ تھنگ از جی مارکیٹرز اینڈ کمپیٹیٹرز. جی کتنا ایگریسولی کسی بھی چیز کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، اس کی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جی لوگوں سے. جتنی ایگریسولی وہ انفارمیشن شیئر کی جائے گی ڈیفینیٹلی اتنی ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہوں گی جی. لیکن اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دے مس انٹرپریٹ اور دے مس گائیڈ دا کسٹمرز اور کنزیومر. تو پھر وہ ون ٹائم پرچیز ہوتی ہے، سیکنڈ ٹائم لوگ اس پرچیز کو نہیں کرتے اور وہ ڈیول ایڈوکیٹس بن جاتے ہیں جی، وہ بیڈ ورڈ آف ماؤتھ سپریڈ کرتے ہیں جی امنگ سرٹن پیپل جی. میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا، لاہور میں ایک کمپنی نے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم قربانی آپ کو جو بھی جانور ہے اس کو ذبح کر کے صاف کر کے اور اس کو مکمل ہم لوگ پیسز میں کر کے جی وہ ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں گے، یا آپ اتنے بجے آ جائیں اور آپ اپنا وہ جو گوشت ہے، جو چیز ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں. بٹ وٹ ہیپن کہ وہ جو کمپنی تھی دے فیل ٹو فلفل دیئر پرومس. تو ان کو پھر اس کمپنی کے بارے جب لوگوں نے فیس بک کے اوپر اور دوسرے میڈیمز کے اوپر جب انٹرنیٹ کے اوپر جب اس کے بارے نیگیٹو ریمارکس دینے شروع کیے تو ود دا پیسج آف ٹائم a reasonable number of customers come up with the same complaint. تو وہ کسی ایک نے شروع کیا تھا لیکن پھر بعد میں وہ بڑھتے بڑھتے وہ نمبر آف کسٹمرز بن گئے جن کو سیم کمپلین تھی اپنی کمپنی کے ساتھ، اس آرگنائزیشن کے ساتھ. اور پھر بعد میں نیکسٹ ٹائم اس آرگنائزیشن کے ساتھ لوگوں نے ڈیل نہیں کیا، although that company is still on the Facebook, بٹ وہ پھر ان کے لیے سروائیول بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا جی، ایشو بن گیا تھا. سو جو مارکیٹرز ہیں، جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جی، they need to be careful. کوئی ایسی بات اپنے کسٹمر یا کنزیومر کو اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے نہ بتائیں، کوئی ایسا ایٹریبیوٹ، کوئی ایسا پرومس نہ کریں جو فلفل نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسا ایٹریبیوٹ جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے جی. تو وہ پھر آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک اور چیز اس میں آپ سے کہوں گا کہ جیسے برگرز کی ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے جی کسی جگہ کے اوپر اسٹیرک ڈال کے کہ دس فوٹوگراف اور دس پکچر از اونلی فار دا پرپز آف ایڈورٹائزمنٹ. جی ایکچولی جب آپ لینے جاتے ہیں تو وہ بالکل ننا منا سا برگر آپ کو پکڑا دیتے ہیں، تو اس وقت بھی ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں جی. نیکسٹ ہمارے پاس مانیٹرنگ سیٹسفیکشن کی بات کرتے ہیں جی. میئرمنٹ ٹیکنیکس جی، کس طریقے سے کسٹمرز کو، کنزیومرز کا جو فلو ہے، مارکیٹ شیئر ہے جی، اس کو میئر کیا جائے. ہم یہ دیکھیں کہ کس حد تک لوگ، کسٹمرز، کنزیومرز کسی بھی کمپنی فرم سے سیٹسفائیڈ ہیں، ٹو وٹ ایکسٹینٹ دے آر ہیپی جی. ٹرن اوور سے پتہ چلتا ہے جی، مارکیٹ شیئر سے پتہ چلتا ہے، پروفیٹیبلٹی سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو سیلز پرسن ہے جی ان سے پتہ چلتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر جو لوگ موجود ہیں ان کے فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس جی انفلوئنس آف کسٹمر سیٹسفیکشن. ڈیفینیٹلی اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر آپ سب لوگوں کو جی سوشل نیٹورکنگ سائٹ کے اوپر، فیملی کے اوپر، اور آپ محلے میں اور تمام جگہوں کے اوپر یو بیکم
انفارمر آف دا کمپنی. آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی آپ اس کو بڑا پازیٹیولی پروجیکٹ کریں گے اور آپ کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ جی آپ لوگوں کو کنونس کریں گے پلیز پرچیز دا پروڈکٹس فرام دس پرٹیکولر برانڈ. جی یہ بہت اچھا برانڈ ہے جی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از جی کسٹمر کمپلینٹ. جی یہ کافی ایک کرٹیکل سا سینیریو ہے یا ٹاپک ہے. ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ کمپنیز نے آرگنائزیشنز ہیں جو کال سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جی, ان کال سینٹرز کے اوپر جو رسپانس کا ٹائم ہے جی اگر تو وہ بہت زیادہ ہے بہت مشکل ہو جائے گا جی. کسٹمر ول ناٹ بی ہیپی جی. اس کو پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ جی میں فارغ ہو کے اس کو کال کروں, بیکاز وہ جو پرٹیکولر کمپنی ہے دے ٹیک 30 to 40 منٹس جی. ہماری کولیگ ہیں, انہوں نے ایک لیپ ٹاپ پرچیز کیا, اس لیپ ٹاپ کے اندر پرابلم آ گئی, اٹ واز ان وارنٹی. شی کانٹیکٹڈ دا کمپنی, انہوں نے وہ کمپنی نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہمیں دے دیں. وہ لیپ ٹاپ انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. وہ لیپ ٹاپ انہوں نے کراچی بھجوا دیا اور کراچی والوں نے آگے بھجوا دیا. دے کیپٹ آن گیونگ ٹائم ٹو دیٹ لیڈی. وہ کہتے رہے اچھا جی اب آج آپ کو مل جائے گا, 10 دن بعد مل جائے گا. یا دے فیل ٹو ٹیل اور ٹو انفارم دا کسٹمر ان اینی اسپیکٹ. وہ بتا ہی نہیں پا رہے تھے, وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ جی کیا پرابلم ہے, کتنا وقت لگے گا. انہوں نے کہا جی ہم نے بھجوا دی, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. سو شی واز ویری مچ اریٹیٹڈ اور انہوں نے یہ بات بارہا کہی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا پلیز ڈونٹ پرچیز دیٹ پروڈکٹ. ہی از اے ٹیچر ایز ویل. تو وہ جو ایک بیڈ ورڈ آف ماؤتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر بہت تیزی سے اٹ کین بی اسپریڈ جی, وہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے. ابھی بات کر رہے تھے جی میئرمنٹ ٹیکنیکس کی. جی کمپنیز کین ہائر مسٹری شاپرز. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے جی, بہت زبردست ایک چیز ہے. یہ جو مسٹری شاپرز ہوتے ہیں یہ کنزیومر یا کسٹمرز بن کر اپنی ہی کمپنی, بیسیکلی کمپنیز ان کو ہائر کرتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے مسٹری شاپرز کنزیومر یا کسٹمر بن کر, بائر بن کر اپنی کمپنی کے کسی آؤٹ لیٹ کو وزٹ کرتے ہیں جی. اور وہاں پر یہ جتنا بھی ان کا جو رسپانس ہوتا ہے, جو فیڈ بیک ہوتا ہے, جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی بیسس کے اوپر انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, واپس آ کے رپورٹ پریپیئر کرتے ہیں, کمپنی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور پھر کمپنی یہ کوشش کرتی ہے کہ جو فلاز ہیں ان کو دور کیا جائے اور کسی بھی طریقے سے جو اسٹرینتھس ہیں ان کو مزید اسٹرانگ کیا جائے. پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ ایک ملٹی نیشنل بینک تھا, دے ہائر اے مسٹری شاپر. دیٹ مسٹری شاپر وینٹ ٹو دا برانچ آف اے بینک. وہ وہاں پر گیا, اس نے جا کر جب ان سے کچھ پروڈکٹ کی انفارمیشن مانگی اور ساری کوشش کی کہ وہ پروڈکٹ کی انفارمیشن کلیکٹ کر سکے, تو جو کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر تھا دیٹ پرسن ڈونٹ ہیو انف انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. تو مسٹری شاپر ہی کیم بیک, ہی روٹ اے رپورٹ, ہی سینڈ اٹ ٹو دا کمپنی. وہ کراچی ہیڈ آفس چلے گئی. جب کراچی ہیڈ آفس گئی تو انہوں نے برانچ سے جب اس کو کانٹیکٹ کیا اور اس کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے کہا جی ایسا پاسبل نہیں ہے. برانچ نے اس رپورٹ کو ڈینائی کر دیا جی. اب اٹ ہیپنز ان آرگنائزیشنز جی. تو وہ جو صاحب تھے, جو برانچ مینیجر کہہ لیجیے, جو سینئر مینیجر تھے, انہوں نے کہا جی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا امپلائی ہو, ہماری برانچ کا امپلائی ہو اور اس کے پاس انفارمیشن آؤ. تو نیکسٹ ٹائم واٹ ہیپن دیٹ دا مسٹری شاپر اگین وزٹڈ دا سیم برانچ اینڈ دا سیم پرسن. اور پھر اس نے ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں پوچھا, اور اس دفعہ اس مسٹری شاپر نے یہ کیا کہ اس نے ایک کیمرہ اپنے ساتھ لے گیا کسی جگہ کے اوپر چھپا کر. اس نے وہ تمام کی تمام ریکارڈنگ کی ود وائس ریکارڈنگ. اور وین ہی کیم بیک ہی روٹ اے رپورٹ اینڈ ہی سینڈ دیٹ رپورٹ ود دیٹ ریکارڈنگ. اور وہ ریکارڈنگ پھر ہیڈ آفس میں بھجوائی جب برانچ مینیجر کو, تو ہی کانٹ اسکیپ. پھر تو ایک پروف آ گیا آپ کے پاس. تو مسٹری شاپرز کا جو رول ہے جی وہ انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا جو فرنٹ ڈیسک اسٹاف ہے, اف دے ڈونٹ ہیو انف انفارمیشن اباؤٹ دا پروڈکٹس, تو یہ بڑا ایک دس سیمس ٹو بی اور دس از اگین ویری مچ ڈینجرس. اینڈ یہ تھوڑا سا آرگنائزیشن اسٹیک کے اوپر چلی جاتی ہے کہ جی آپ کو اپنی ہی آرگنائزیشن یا اپنی ہی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے جی. سو دیز کائنڈ آف تھنگس. کچھ اور انسیڈنٹس یہاں پر پاکستانی مارکیٹ میں
ہوئے جس کے اندر ایک کسٹمر یا کلائنٹ وہ کسی بھی کمپنی کے اندر گیا جو کہ سروسز آفر کر رہے تھے اینڈ دے اسٹارٹ آسکنگ کوسچنز, اور اس کسٹمر کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے, تو اس نے پھر وہاں پر کافی زیادہ ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ پریشان کیا بلکہ ان کو کمپلین بھی کی, اور اس سٹاف کے اگینسٹ بہت اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا جی کمپنی نے, اور اس کے اندر پھر کافی ساری پرابلم بھی ہوئی. تو یہ مسٹری شاپرز کا خیر رول جو ہے جی, اینڈ ویک پوائنٹس experienced in buying the companies and competitors product. جی کسٹمر لاس ریٹ ہے, مسٹری شاپر کی بات کی جی, کسٹمر لاس ریٹ جی, ہم کیوں مارکیٹ شیئر لوز کر رہے ہیں جی, کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ کو خرید رہا ہے جی. وہ جو ہم لوگوں نے بات کی تھی نا اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونٹی تھریٹ, اسٹرینتھ ویکنیسز ہم لوگوں نے کہا تھا وہ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل جو ہوتے ہیں وہ اپرچونٹی تھریٹس ہوتے ہیں. تو وہ کیا اسٹرینتھ, اچھا یہ بھی ہمارے کمپیٹیٹر کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے جی. جب انڈسٹری میں آپ آپریٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی آپریٹ کرتی ہے, دے مسٹ ہیو انفارمیشن اباؤٹ کمپیٹیٹرز ایز ویل. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ان پٹ کیا ہے جی, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کون سی اسٹرینتھس ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز کی, اور ان اسٹرینتھس کو یوز کرتے ہوئے کون سی اپرچونٹیز کو اویل کر رہا ہے جی, اور ہماری کون سی ویکنیسز کو وہ ہائی لائٹ کر کے اس کو ہمارے لیے تھریٹ بناتا جا رہا ہے. ایکسٹرنل ہوتے ہیں. سو یہ ایک اس کے اندر چیز ہوتی ہے جی. نیکسٹ کمز جی انفلوئنس آف کسٹمر سیٹسفیکشن جی. فار کسٹمر سینٹرڈ کمپنیز جی, کمپنیز اب ہیں ہی ساری کی ساری کسٹمر سینٹرڈ جی, بٹ اگین فار کسٹمر سینٹرڈ companies customer satisfaction is both a goal and marketing tool جی. ہم بالکل سٹارٹ میں بات کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشنز جو کچھ بھی کرتی ہیں جی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فار کسٹمر اینڈ کنزیومرز کنوینئنس جی. Companies need to be especially concerned with their customer satisfaction level today because the internet provides a tool for consumers to quickly spread both good and bad word of mouth to the rest of the world جی. یہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے جی, اس کے اوپر آج کل کافی ساری ریسرچ ہو رہی ہے, کافی سارا کام ہو رہا ہے جی. یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے جی, یہ اسپریڈ ہوتا ہے, بہت تیزی سے یہ پھیلتا ہے, اور اس کا اگین اس کے بہت تیزی سے شیئر ہونے میں جی انٹرنیٹ کا ایک بہت زیادہ اہم کردار ہے جی. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نیکسٹ سلائیڈز بات کرے گی جی, بلاگز ہیں, ریویوز ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں بہت تیزی سے لوگ اس کے اوپر لکھتے ہیں جی. So if a customer is not satisfied, then it means that particular company is in hot water. تو پھر کسٹمر, اچھا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک کسٹمر خوش نہیں ہے تو doesn't matter. No, it matters a lot بھائی. کوئی ایک کسٹمر یا کنزیومر بھی اگر آپ سے خوش نہیں ہے تو یہ پھر this is your responsibility to please him by all means. کسی بھی طریقے سے سیٹسفائی کریں جی, کسی بھی طریقے سے کانفیڈنس ون کریں جی آپ اس کہ وہ کسٹمر جو آپ کے بارے میں ایک منفی رویہ رکھتا ہے وہ اس کو پازیٹیو کرے جی, اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جی فلاں بینک ہے, فلاں انشورنس کمپنی ہے, یا فلاں شو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, فلاں گارمنٹ کمپنی ہے, یا فلاں ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے, کہ جی وہ آپ کسٹمر جب چلا جائے ایک دفعہ تو وہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو وہ جو نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ ہے جی, اس کو پازیٹیو کرنا, دس از دا جاب آف لائن سٹاف کہہ لیجئے, یا پوری آرگنائزیشن کی ریسپانسبلٹی ہے جی. وہ ایک ہی سرکل کے اندر یا ایک ہی طریقے سے اس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی سپورٹیو ایکشنز لے کر اس کو پازیٹیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جی. اور اس کے اندر دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آج آپ کے پاس پروڈکٹ ریویوز ہیں جی, سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر پیپل آر کوائٹ فری ٹو say anything about any product and about any person on these social networking sites جی. آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر ایون اس ویب سائٹ کے اوپر بھی وہ لوگ, یا وہ جو پیجز بنے ہوئے ہیں سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے اوپر کمپنیز کے, وہ اس کے اوپر جا کے بھی اپنی گریوینسز ہیں یا اپنے ان کا جو بھی اوپینین ہے جی وہ اس کو ضرور شیئر کرتے ہیں جی. یہ جو بات کرے تھے ابھی کسٹمر کمپلینٹس کی بات کرے تھے, if 25% customers are dissatisfied, then out of those 25% صرف 5% کمپلین کرتے ہیں جی. 5% کمپنی کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی we are not happy with your product, we are not happy with your commodity,
اور ان 5% میں سے اگر ان کی کمپلین کو ریزالو کر دیا جاتا ہے تو 54 to 70% they buy again if resolved. But 95% لوگ جو ہیں وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو ری پرچیز کرتے ہیں if resolved quickly. اب یہ ایک بڑی ریلیٹیو سی ٹرم ہے جی، کوئکلی کو کتنا زیادہ کوئکلی، اس میں ٹائم فریم، اگر اس کے اندر ٹائم بھی لگ رہا ہے تو جو ہے نا کنسسٹنٹ انٹریکشن ود دا کسٹمر از ویری امپورٹنٹ. آپ اس کو ضرور ای میل کریں. میں نے ایک دفعہ خود سے ایک کمپنی کو ای میل کیا ریگارڈنگ اے پروڈکٹ. میں نے اس کے اوپر کچھ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا ریگارڈنگ سم تھنگ کہ اس کے اندر جو یوز میں کر رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو کہ حرام، جیسے وہ پگ لیدر، میں نے اس کے اندر پوچھا تھا کہ جی پگ لیدر تو نہیں اس پروڈکٹ میں یوز ہوا ہوا. آئی سینڈ ای میل ٹو دیٹ کمپنی جی، تو مجھے فوراً سے ایک دن میں رسپانس آ گیا ود ان 24 hours کہ جی وہ جو پرٹیکولر پرسن ہے ہی از ناٹ اویلیبل، جو کہ اس پروڈکٹ کا انچارج ہے، جو اس کے بارے میں انفارمیشن ڈسیمینیٹ کر سکتا ہے آپ کو. سو آپ کائنڈلی وہ ایز سون ایز ہی ول بی بیک، تو آپ کی جو ای میل ہے اس کو فارورڈ ہو گئی ہے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول گیٹ بیک ٹو یو. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کافی ساری لمبی ساری ای میل لکھ دی. اس کے اندر کچھ چیزیں یہ بھی تھیں، انہوں نے کہا جی اف یو ہیو اینی ادر کوئری یا ریلیٹڈ ٹو آل دیز کائنڈ آف تھنگز دین آئی ایم مور ہیپی ٹو ریسپونڈ ٹو آل دوز کوئریز، اور ساری چیزیں جی. دین آفٹر 3-4-5 days دیٹ پرسن کیم بیک اینڈ ہی ریسپونڈیڈ، اس نے رسپانس بھی کیا جی. تو پھر یہ جو کوئکلی کی بات کی تھی نا جی ٹائم کی، آپ اس طریقے سے ٹائم بائی کر سکتے ہیں، یہ کمپنیز بائی کرتی ہیں جی. اس میں کوئی مس انفارمیشن یا اس کو کہا جائے نا غلط انفارمیشن شیئر نہیں کرتے جی. یہ جب ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں جی، دوبارہ میں سے میں کہوں گا کہ کسی بھی صورت میں بھلے وہ ڈیلے ریزالو ہوتی ہے جلدی ریزالو ہوتی ہے، تو وہ 5 لوگوں کو بتاتے ہیں. دے ٹیل 5 people کہ دیٹ پرٹیکولر کمپنی ریسپونڈنڈ ویری پازیٹیولی، اور انہوں نے پازیٹیولی رسپونڈ کرنے کے بعد اب میں آئی ایم کوائٹ ہیپی ود دا کمپنی، اور میں اس کی پروڈکٹس کو ابھی بھی پرچیز کرتا ہوں یا خریدتا ہوں. یہ جو 95% رہ جاتے ہیں نا جی، 5% تو کمپلین کر جاتے ہیں، 95% رہ جاتے ہیں جی، یہ پھر باقی لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں جی. دے بیکم ڈیول ایڈوکیٹس. یہ بیڈ ورڈ آف ماؤتھ جو ہے یہ اسپریڈ ہوتا ہے جی، اور دے ٹیل 11 people. 11 لوگوں کو یہ بتاتے ہیں جی، یہ ریسرچ کہتی ہے 11 لوگوں کو یہ جا کر بتاتے ہیں دیٹ پرٹیکولر کمپنی از ناٹ اپ ٹو دا مارک، اس کی پروڈکٹس اچھی نہیں ہیں بھائی، وہ مت خریدیں آپ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسٹمر جس کو کمپلین تھی، جب آپ نے اس کی کمپلینس کو ریزالو کیا تو وہ 5 لوگوں کو بتا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کو اپروچ ہی نہیں کرتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ 11 لوگوں کو بتاتے ہیں. if few hundred or few thousand people are not happy with any company's product، تو پھر آپ اس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سگنیفیکینٹ ہے. اینڈ الٹیمیٹلی وہ جو بیڈ ورڈ آف ماؤتھ ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ شیئر ڈیکریز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پروفیٹیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے، ریونیوز افیکٹ ہوتے ہیں، مارکیٹ شیئر آپ کا افیکٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کی جو شیئر کی جو پرائس ہے جی وہ فلکچویٹ ہوتی ہے، اور آپ کے انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے جو اس کمپنی کے اوپر. تو یہ تمام کی تمام چیزیں دے کین بی دا آؤٹ پٹ آف ڈس سیٹسفائڈ کسٹمرز. جی پروڈکٹ اینڈ سروس کوالٹی کی بات کرتے ہیں. کوالٹی ہوتی کیا ہے جی؟ دوبارہ سے میں کہوں گا، جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے ایک لیکچر میں بات کی تھی، کوالٹی دیٹ یو مسٹ ایکسیڈ کسٹمرز ایکسپیکٹیشن تھی. تو کوالٹی کی 3 ڈیفینیشنز یہاں پر ہمارے سامنے ہیں جی. فٹنس فار یوز، کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹ، اور فریڈم فرام ویریشنز. یہ ایک کمپنی کی پروڈکٹس یا ایک کمپنی جتنی زیادہ کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کرے گی اتنی ہی زیادہ اس کے پاس سیٹسفائڈ کسٹمرز بھی ہوں گے، اور اتنی ہی زیادہ اس کی پروفیٹیبلٹی بھی ہوگی. لیکن کوالٹی کے ویسے تو خیر میرا خیال غالباً تقریباً 8 ڈفرنٹ اسپیکٹس آف کوالٹی. یہاں پر صرف 2 انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں جی. ون از پرفارمنس، اٹ ریفرز ٹو اے پروڈکٹس پرائمری آپریٹنگ کریکٹرسٹکس. جی ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی پرفارمنس، اف دیٹ پرفارمنس ایکسیڈز یور ایکسپیکٹیشن دیٹ اٹ مینز دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ از آف دا کوالٹی. اور کنفارمنس کی بات آتی ہے the precision with which the product or service meets the specified standards. یہ جو سٹچنگ کی جاتی ہے مینوفیکچرنگ میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جی کنفارمنس، ٹارگٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ جو مدر بورڈز آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس کے اندر وہ جو
سولڈرنگ کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جو چپس اٹیچ کی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز وہ دے دیتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے جی ٹالرنس, کہ اگر ایک چپ اپنی جگہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ملی میٹر, دیٹ کین بی 0.1 ملی میٹر اور سم تھنگ لائک دس, یہ ڈیویٹ ہوگی تو اٹ مینس دیٹ دس پرٹیکولر پروڈکٹ از اپ ٹو دا مارک. لیکن اگر اس سے ایکسیڈ ہوگی تو دیٹ از ناٹ کنفارمڈ ٹو کوالٹی. جی یہ کوالٹی آؤٹ پٹ, کوالٹی پروڈکٹ ہم اس کو نہیں کہیں گے جی. تو جو کنفارمنس ہوتی ہے وہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کمپنیز یا آرگنائزیشن اپنی پروڈکٹس کے لیے سیٹ کر دیتے ہیں جی. جیسے سروس سیکٹر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرن اراؤنڈ ٹائم کی آپ لوگوں سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اتنے وقت میں یہ کام ہو جانا چاہیے. جیسے بینکس کی بات کرتے ہیں کہ اتنے وقت میں چیک کیش ہو جانا چاہیے, یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آرڈر بن جانا چاہیے, یا پھر اکاؤنٹ کھل جانا چاہیے. اور اگر وہ جو دیا ہوا وقت ہے اس سے چیز جلدی ہو جاتی ہے, اٹس سم تھنگ ویری گڈ. لیکن اگر اس سے لیٹ ہوتی ہے, اٹ مینس دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ از ناٹ کنفارمڈ ٹو کوالٹی, اور دیٹ پرٹیکولر سروس وچ دیٹ کمپنی از آفرنگ دیٹ از ناٹ, وہ پھر ٹارگیٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر. دوسری چیز یہاں پر اس سلائیڈ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, پرفارمنس کی بات آ رہی ہے. کس حد تک جی, جیسے ابھی ہم کارز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایروڈائنامکس ہے, سسپینشن ہے جی, سیفٹی ہے, روڈ گرپ ہے, اور اس کے علاوہ اس کی فیول ایفیشنسی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں پرفارمنس کے اندر آ جاتی ہیں. اور دوبارہ سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی جو کوالٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں, جو کوالٹی آؤٹ پٹس, جتنے آپ پیسے دے رہے ہیں. اب جیسے اف ا کسٹمر از پیئنگ فور روز رائس تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی کوالٹی یا اس کی ایکسپیکٹیشن بھی اتنی زیادہ ہائی ہوگی. اینڈ اف اے پرسن از پیئنگ فار سم لوکل برانڈ تو پھر اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ اتنی ہی زیادہ لو ہوں گی. بٹ اگین ایکسپیکٹیشن از ایکسپیکٹیشن اینڈ کسٹمر از کنگ, دے کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کمپنی کو, آرگنائزیشن کو, کہ وہ اس ایکسپیکٹیشن کو اچھے طریقے سے میٹ کر سکیں, جس کو ایکسیڈ کر سکیں. And if that company is producing quality products, so but definitely satisfied customers ہوتے ہیں جی. وہ ری پرچیز والا کانسیپٹ آ جاتا ہے, وہ سیم برانڈ ہوتا ہے بٹ ڈفرینٹ کموڈیٹیز ہوتی ہیں, وہ پرچیز کرتے چلے جاتے ہیں, اور ایونچولی that particular company has a reasonable number of satisfied customers اور consumers جو کہ پھر positive word of mouth سے اس sphere کو, اس سرکل کو انکریز کرتے ہیں جی. میکسیمائز کسٹمر لائف ٹائم, جس کو کہتے ہیں 80-20 پرنسپل جی. کسی بھی آرگنائزیشن کی جو پروفیٹیبلٹی, کہتے ہیں جی 80% آف پروفٹس, جو منافع وہ لوگ ارن کر رہے ہوتے ہیں, جو ریونیو وہ لوگ ارن کر رہے ہوتے ہیں جی, وہ دیٹ از دا ریزلٹ اینڈ آؤٹ پٹ آف 20% آف دیئر ٹاپ کسٹمر جی. جو 20% کسٹمر ہوتے ہیں ٹاپ کے اوپر, وہ ان سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جی. اس کو 80-20 پرنسپل کہتے ہیں جی. اور اگین جتنے زیادہ کسٹمر سیٹسفائڈ ہوں گے اتنی ہی زیادہ آؤٹ پٹ پازیٹیو ہوگی, اور اتنی ہی زیادہ لائلٹی اور وہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی جی. A profitable customer, a person, household or company that over time yields a revenue stream exceeding by an acceptable amount the company's cost stream for attracting, selling and serving that customer جی. جتنا زیادہ کسٹمر سیٹسفائڈ ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ آپ کی کموڈٹی کو پرچیز کرے گا, اور ڈیفینیٹلی جو کمپنی ہوتی ہے جی پھر اس کی کاسٹ کٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اٹس بیٹر ٹو ریٹین دا ایگزسٹنگ کسٹمر رادر دین گو فار نیو کسٹمر جی. اور وہ جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کمپنی کی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں جی. کسٹمر پروڈکٹ پروفیٹیبلٹی انالیسز ہے جی. ہمارے پاس دیر آر 4 پروڈکٹس P1, P2, P3, P4, اور ہم لوگ اگر اس کو ہاریزونٹلی دیکھتے ہیں تو وی ہیو 3 کسٹمرز جی. پروڈکٹ 1 جو ہے دیٹ از ہائیلی پروفیٹیبل پروڈکٹ بیکاز پیپل آر پرچیزنگ اٹ. پروڈکٹ 2 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اونلی 1 کسٹمر ہو از پرچیزنگ اٹ, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیٹ از پروفیٹیبل پروڈکٹ. پروڈکٹ 3 جو ہے وہ ان پروفیٹیبل پروڈکٹ ہے کیونکہ اس کو 2 کسٹمرز نے خریدا لیکن انہوں نے اس کو نیگیٹیولی رینک کیا. وہ دوبارہ پھر وہی ہوتا ہے, یہ ڈسسیٹسفائڈ کسٹمرز ہیں, بیڈ ورڈ آف ماؤتھ ہے, پاسبلٹی ہے کہ کمپلین کی ہو, پاسبلٹی ہے کہ کمپلین نہیں کی. اگر کمپلین کی ہے
تو پھر اگین اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دے ٹیل 5 people that their complaint is resolved, لیکن زیادہ probability ہے کہ جی کمپلین ہے کہ then they will tell 11 people rather 22 people کہ جی اس کو they are not satisfied. Then product 4 ہے جی highly unprofitable product, کسی ایک کسٹمر نے کہیں خریدا اور اس نے اس کو اس کے اوپر اتنا پازیٹیو اوپینین نہیں تھا جی. اگر آپ اس کو بالکل بیس کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک کسٹمر 1 جو ہے اس نے پروڈکٹ 1 اور پروڈکٹ 2 دونوں پرچیز کی, دیٹ از ہائی پروفٹ کسٹمر جی. یہ اس کا پازیٹیو اوپینین ہے کسی بھی برانڈ کے بارے میں, اور وہ پھر پروڈکٹس کو پرچیز کرتا چلا جا رہا ہے. جو کسٹمر 2 ہے اس نے پروڈکٹ 1 پرچیز کی, پروڈکٹ 3 پرچیز کی. پروڈکٹ 1 سے اس نے ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے, پروڈکٹ 3 سے نیگیٹو آؤٹ کم ہے جی, ناٹ سیٹسفائڈ, ڈس سیٹسفائڈ. تو وہ مکسڈ بیگ کنزیومر ہے جی. ٹھیک ہے, انڈیسائسو ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لیٹس سی کے آگے جو نیکسٹ پروڈکٹس ہیں, یا وہ پھر کسی سے بات کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اوپینین کیا ہے, اس کی بیسس کے اوپر وہ پھر اپنا فریم آف مائنڈ بناتے ہیں. کسٹمر 3 جو ہے جی وہ پروڈکٹ 3 اور پروڈکٹ 4 اس نے پرچیز کی, اور دونوں پروڈکٹ سے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے, پروڈکٹ 1 سے وہ سیٹسفائیڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی دیٹ یو آر لوزنگ اے کسٹمر جی. تو دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو کسٹمر پروڈکٹ ریلیشن شپ جی. دین کمس کلٹیویٹنگ کسٹمر ریلیشن شپ جی. کسٹمر انفارمیشن ہے جی, ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جی, کسٹمائز ہیں, پرسنلائز ہیں, شیئر کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں جی. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں دوبارہ کہوں گا جی, اس کانسیپٹ کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جی. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر اٹ از دا پروسیس آف کیئرفلی مینیجنگ ڈیٹیلڈ انفارمیشن اباؤٹ انڈیویجل کسٹمرز اینڈ آل کسٹمرز ٹچ پوائنٹ ٹو میکسیمائز لائلٹی جی. آپ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں, یو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ آپ کے پاس کسٹمرز کا میکسیمم ڈیٹا اویلیبل ہو. یو مسٹ ہیو ہز اور ہر نیم. جیسے پاکستان میں یو فون نے سب سے پہلے غالباً سٹارٹ کیا تھا کہ جب بھی آپ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کرتے تھے تو ان کے پاس وہ اتنا ویل انفارم ڈیٹا تھا کہ وہ آپ کو آپ کے نام سے پکارتے تھے. تو دس از دا فرسٹ ٹائم جی ان پاکستان. تو وہ ایک بڑا اچھا پرسنلائزڈ ایک ایکسپیرینس تھا کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ جو کمپنی ہے دے آر ٹیکنگ کیئر آف یو ویری ویل. اور اس کے اندر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اگین اچھا یہ اس میں ایک اور بات انہوں نے کی, اچھا کسٹمر کا نام, ای میل, ٹیلی فون نمبر, فیکس, اس کا بزنس ایڈریس, اس کا میکسیمم آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی سو دیٹ یو کیپ آن سینڈنگ دا انفارمیشن اباؤٹ دا پروڈکٹس, یا آپ فریکوینٹلی ان کے ساتھ ان ٹچ رہ سکیں. آج کل خیر اٹ بیکمس ویری ویری ایزی کہ آپ ای میل کے اوپر ان سے کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں, یا فیس بک کے اوپر ان کے اوپر, یا سوشل نیٹورکنگ سائٹس جو ہیں اس کے اوپر رابطہ رکھا جا سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے جی, دیٹ از ٹچ پوائنٹس. Touch point is any occasion on which a customer encounters the brand and product from actual experience to personal or mass communication to causal observation جی. جیسے کسی بھی جگہ کے اوپر کسٹمر جب کسی بھی پروڈکٹ یا جیسے گڈز اور سروسز کے ساتھ اس کا انٹریکشن, جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج کل وہ لائلٹی کارڈز کا دور جیسے آ رہا ہے, آگے چل کر بھی انہوں نے اس کی بات کی ہوئی ہے. جیسے ہوٹلز کی ریزرویشن ہے, رینٹا کار کی بات کرتے ہیں, یہ جو ٹریولنگ ایجنسیز ہیں, ایئر لائن سیکٹر, یہ تمام کے تمام ٹچ پوائنٹس ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے. اینڈ دوز کمپنیز اسٹے ان ٹچ ود دا کسٹمرز اینڈ consumers. Personalized marketing is about making sure the brand and its marketing are as relevant as possible to as many customers as possible. A challenge given that no two customers are identical. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ دنیا میں دو لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں, لیکن آپ نے اپنی کمپین کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کر سکیں جی. آپ دیکھیں جیسے پاکستان میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, آلپرز ہے, جیسے کوکا کولا نے اس کو ریلیٹ کر دیا اوکیزنس کے ساتھ یا فیملی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کو ریلیٹ کر دیا جی. آلپرز نے دیکھیں جیسے رمضان کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو اس میں وہ پھر پوری فیملی کو دکھاتے ہیں, اس میں 3 جنریشنز کو دکھا دیتے ہیں جی. گرینڈ پیرنٹس کو دکھاتے ہیں, پیرنٹس کو دکھاتے ہیں, بچوں کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ جو 3 جنریشن وہ کہتے ہیں جی ہماری پروڈکٹ اتنی پرانی ہے
یا ہماری پروڈکٹ نئی بھی ہے تو تینوں جنریشنز کا ایکولی دے آر کانفیڈنٹ اباؤٹ اوور پروڈکٹ. تو آپ اپنی مارکیٹنگ کمپین کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں, اس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹنگ کمپین ہے وہ میکسیمم لوگوں کو سوٹ کرے جی, وہ ٹارگٹ کرے جی. نیکسٹ ہمارے پاس 1-to-1 مارکیٹنگ آ جاتی ہے جی. آئیڈینٹیفائی پراسپیکٹس اینڈ کسٹمرس. ڈونٹ گو آفٹر ایوری ون. بلڈ, مینٹین اینڈ مائن a rich customer database with information from all the channels and customer touch points جی. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ٹچ پوائنٹس کی بات کی. آپ کے پاس ڈیٹا بیس اتنی زیادہ ریچ ہونی چاہیے دیٹ اے کمپنی کین کانٹیکٹ کسٹمرز اگین اینڈ اگین جی. دین کمس یہ ڈفرینسیشن کی بات پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی, دیٹ اے کسٹمر کین بی ڈفرینشیٹڈ آن 2 کرائٹیریاز جی, دیئر نیڈس اینڈ دیئر ویلیو ٹو یور کمپنی جی, کہ آپ کی نیڈز کیا ہیں اور ویلیوز کیا ہیں جی کمپنی کے ساتھ جی. کسٹمائز کرتے ہیں جی, کسٹمائز پروڈکٹ, سروسز اینڈ میسیجز ٹو ایچ کسٹمر, انٹریکٹ ود ایچ کسٹمر ٹو امپروو یور نالج اباؤٹ دیئر انڈیویجول نیڈس اینڈ ٹو بلڈ اسٹرانگر ریلیشن شپ جی. دوبارہ جیسے یہ بینکس ہیں, یہ جو برتھ ڈے کارڈز سینڈ کر دیتے ہیں, یا کسی جگہ کے اوپر اگر آپ نے اچھی سپینڈنگ کی ہے تو وہ لائلٹی کارڈز آپ کو دے دیتے ہیں. اس کو خیر فردر یہ اس سلائڈ کے اندر انہوں نے زیادہ اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, بلکہ نیکسٹ میں بھی جی. کسٹمر ریویوز اور ریکمنڈیشنز ہیں جی, نیگیٹو ریویوز ہوتے ہیں جی, کریٹ بز کی بات کرتے ہیں جی. دین کمس کسٹمر ریٹنگ جی, پروڈکٹ کے بارے میں لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں جی. وہ ریویوز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, بلاگز بھی لکھ سکتے ہیں جی, وہ ریٹنگز بھی دے سکتے ہیں. کسٹمر ریٹینشن کی بات ہے جی. ایکوائرنگ نیو کسٹمر, تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی جی. ایکوائرنگ نیو کسٹمر کاسٹ 5 times more than retaining current customers جی. بہت زیادہ آپ کو سپینڈنگ کرنی پڑتی ہے جی, کس طریقے سے ہم کسٹمرز یا کلائنٹس کو ریٹین کر پائیں. دا ایوریج کمپنی لوزز 10% آف اٹس کسٹمرز ایئرلی جی. باوجود تمام مارکیٹنگ کمپینز کے پروڈکٹ انفارمیشن کی شیئر کرنے کے اسٹل 10% جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. ریڈیوسنگ کسٹمر ڈیفیکشنز بائی 5% کین انکریز پروفٹ فرام 25% to 85%. اگر آپ اپنے ناراض کسٹمرز کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو جی ڈیفینیٹلی پروفٹس کے اندر ایک ریزنیبل انکریز آتا ہے جی. ہم پریویس سلائڈس کے اندر بات کر رہے تھے جی ریڈیوس ڈیفیکشنز کی. تو ڈیفائن اینڈ میئر, ڈٹرمائن کازز, کمپیئر, CLV2 کاسٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہیں کہ جی ڈیفیکٹس جتنے زیادہ آپ کم کریں گے ڈیفینیٹلی اتنی زیادہ کسٹمر بیس اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. مینیج کسٹمر بیس اینڈ ریٹینشن ڈائنامکس جی. آپ کسٹمرز کو ریپیٹڈلی جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا رسپانس آپ کو ملتا ہے, اور کسٹمرز گاٹ این آئیڈیا دیٹ یو کیئر فار دیم, اور وہ پھر ڈیفینیٹلی میکسیمم بینیفٹ آپ اویل کرتے ہیں جی. مارکیٹنگ فنل کی بات کرتے ہیں جی. مارکیٹنگ فنل آئیڈینٹیفائز دا پرسنٹیج آف دا پوٹینشیل ٹارگیٹ مارکیٹ ایٹ ایچ اسٹیج ان دا ڈیسیجن پروسیس فرام میئرلی اویئر ٹو ہائیلی لوئل. اٹ اسٹارٹس ود دا ٹارگیٹ مارکیٹ اینڈ اٹ اینڈز اپ ود دا لائلٹی جی. اس کے 8 ڈفرینٹ فیزز ہیں جس میں ٹارگیٹ مارکیٹ ہے جی, اویئرنیس آپ کریٹ کرتے ہیں, اوپن ٹو ٹرائل ہے جی. وہ فوڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ جیسے کار آج کل سوزوکی نے جو ویگن آر انٹروڈیوس کرائی ہے جی, وہ ٹیسٹ ڈرائیو آفر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو نوڈلز یا کسی جگہ کے اوپر جو فوڈ آئٹمس ہیں جی, تو وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں وہ دیتے ہیں جی, ٹیسٹنگ کرواتے ہیں کسٹمرز کو, اس کے اوپر فیڈ بیک لیتے ہیں جی. دین کمس ٹرائرز, نان ریجیکٹرز. آئی ہیو ٹرائڈ دا برانڈ اینڈ وڈ یوز اگین بٹ ہیو ناٹ ڈن سو ان پاسٹ 3 months جی. اور ریسنٹ کی بات آتا ہے کہ جی میں نے اس کو یوز کیا, آئی ہیو یوز دا برانڈ ان دا پاسٹ 3 months بٹ آئی ایم ناٹ ریگولر یوزر جی. اس کو ریگولر یوزر, اس کسٹمر کو, اس طرح کے لوگوں کو ہمیں ایک برانڈ لائلٹی کرنے کی ضرورت ہے. دین کمس یہ ریگولر جو اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. موسٹ آفن آئی یوز دس برانڈ, موسٹ آفن ایون دو آئی ڈو یوز ادر برانڈس اینڈ آئی آلویز یوز دس برانڈ. تو یہ ہمارے پاس ایک مارکیٹنگ فنل آ جاتی ہے جو کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کمپریہنسو ان پٹ دیتا ہے جی. دین کمز جی بلڈنگ لائلٹی جی. یہ انٹریکشن ضرور ہونا چاہیے جی کسٹمرز کے ساتھ, کنزیومر. وہ ٹیلی فونک ہو, بھلے وہ آپ ای میل کے تھرو کریں, وہ سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے تھرو کریں, وہ لیٹرز کے تھرو کریں. دا انٹریکشن شوڈ بی دیر جی. کریٹ انسٹیٹیوشنل ٹائز جی. میں نے آپ کو شروع میں ایگزامپل دی تھی کہ بلیک بیری لیٹ سے ایک اسکلمبرجر کو اپروچ کرتا ہے کہ جی آپ ہمارے سے موبائل فون لے لیں, تو وہ پھر انسٹیٹیوشنل ٹائز کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے.
لائلٹی کارڈ جی اب یہاں پر بھی ہمارے پاس کچھ جو آؤٹ لیٹس ہیں جیسے جنید جمشید ہے یا کچھ اور جگہوں کے اوپر وہ لائلٹی کارڈز دینا انہوں نے شروع کیے ہیں. اور وہ لائلٹی کارڈز کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر پوائنٹس بنتے ہیں, اس کے اگینسٹ کو ریوارڈ کسٹمر کو یا کنزیومر کو کلائنٹ کو دے دیا جاتا ہے. تو وہ اس قسم کے وہ لائلٹی کارڈ جب بھی آپ کو پرچیز کرتے ہیں تو اس کو سویپ کرتے ہیں یا وہ پوائنٹس اس کے اندر لوڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ 1 روپی جو انہوں نے اسپینڈنگ کی ہے اس کے اگینسٹ ان کو 1 پوائنٹ یا کتنے پوائنٹس ملیں گے, یہ 100 روپیز اسپینڈنگ کی ہے تو اس کے اگینسٹ اتنے نمبر آف پوائنٹس ان کو مل جائیں گے اور آفٹر سرٹن نمبر آف پوائنٹس یہ بینیفٹ سارے مل سکتے ہیں. اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو اگر کبھی اتفاق ہو تو یہ جو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں جی, کریڈٹ کارڈز کے اوپر بھی جو اسپینڈنگ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ پوائنٹس دیے جاتے ہیں اور ان پوائنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز کنزیومر اور کسٹمرز کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ جی اتنے پوائنٹس ہوں گے تو آپ یہ چیز لے سکتے ہیں اور اتنے پوائنٹس ہوں گے تو آپ یہ سروس اویل کر سکتے ہیں. ڈیٹا بیسز اینڈ ڈیٹا بیس مارکیٹنگ جی, کسٹمر ڈیٹا بیس از این آرگنائزڈ کلیکشن آف کمپریہنسو انفارمیشن اباؤٹ انڈیویجول کسٹمر, اور پراسپیکٹو بھی ہو سکتے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے کسٹمر ہیں تو نہیں لیکن ہو سکتے ہیں جی. دیٹ از کرنٹ ایکسیسیبل اینڈ ایکشنیبل فار لیڈ جنریشن جی, فیوچر کے لیے ہو سکتے ہیں جی. وہ لوگ جو ابھی تو ہماری پروڈکٹ نہیں پرچیز کرے, کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ نہیں پرچیز کرے, لیکن فیوچر میں they have tendency to purchase our product جی. ڈیٹا بیس مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں جی, is the process of building, maintaining and using customer bases and other databases to contact, transact and build customer relationship جی. آپ you kept on contacted that people اور آپ ان کو اپنی پروڈکٹ سروسز ان کو آفر کرتے جاتے ہیں جی کہ ہمارے پاس these set of services are available جی, آپ ان کو اویل کر لیجئے یا ان کو دیکھ لیجئے اور پھر اس کے اوپر ایک پھر اچھا آپ اس کے اوپر لیڈز مل بھی جاتی ہیں اور وہ پھر آپ نئے کسٹمرز لے بھی آتے ہیں. دین کمس ڈیٹا ویئر ہاؤس اینڈ ڈیٹا مائننگ. سیوی کمپنیز کیپچر انفارمیشن ایوری ٹائم اے کسٹمر کمز انٹو دا کانٹیکٹ ود اینی آف دیئر ڈپارٹمنٹس, whether it is a customer purchase, a customer requested service call, an online query or a mail in rebate card. کسی بھی طریقے سے اپروچ کرتے ہیں تو وہ میکسیمم انفارمیشن لے لیتے ہیں. یہ نیچے بلکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, نیم, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, پرچیز ہسٹری, ڈیموگرافکس, سائیکوگرافکس, میڈیا گرافکس, وہ یہ تمام کی تمام چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو دے کیپٹ آن, دوبارہ سے میں بات کروں گا پھر ڈیٹا بیس مارکیٹنگ کی بات آ جاتی ہے, دے کیپٹ آن کانٹیکٹڈ دیٹ پرسن کہ جی کسی طریقے سے اس کو ہم لوگ کمپیل کر سکیں کہ پلیز یوز اوور پروڈکٹ جی. دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ریلیشن شپ مارکیٹنگ جی. ہم بات کر رہے تھے جی کسٹمر لائلٹی جو ہم لے کر آ سکتے ہیں جی. تو آرگنائزیشنز وہ ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ان کو ریٹین کر سکیں اور ہم اور مارکیٹ ایکسپلور کریں سو دیٹ کہ ہم لوگ اپنی پروفیٹیبلٹی کو امپروو کر سکیں, ریونیو کو امپروو کر سکیں جی. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر ہو جس میں کمپنی کے سروائیول یا سکسیس کے سیکرٹس ہوتے ہیں جی. آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو جی. دس از all about customer retention and customer relationship marketing. Inshallah, we'll see you next time with a different topic. Assalamu alaikum.